بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیس ٹو فیس کے ساتھ سفیر رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں آزاد کشمیر کے معروف دینی اور سماجی شخصیت جناب عتیق احمد کیانی صاحب، جو کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹیز آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں اور ایک سماجی رضاکار ہیں۔ دینی حوالے سے بھی آپ کی خدمات سے یقیناً ہمارے جو آزاد کشمیر کے لوگ اسپیشلی اور پاکستان کے لوگ بھی پوری طرح سے آگاہ ہیں۔ ویلکم سر، آپ ہمارے شو میں تشریف لائے، اپنے وقت نکالا۔ فرسٹ آف آل ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنے بچپن کو، جوانی کو جب یاد کرتے ہیں، اپنے اس زمانے کو جو کہ آپ کا ایک زمانہ طالب علمی ہے، تو آپ کس طرح سے اس بات کو بیان کریں گے؟ وہ کیسا دور گزرا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ صاحب۔ بہت شکریہ سفیر صاحب۔ بچپن میں نے میٹرک ہائی اسکول چیلا بانڈی سے کی، اس کے بعد ڈپلومہ کیا اور بعد میں بی ٹیک آنرس کرنے کے بعد زمانہ تعلیمی میں انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہوا اور انجمن طلبہ اسلام میں مختلف ذمہ داریوں پہ رہا۔ یہاں جب مقبوضہ کشمیر سے بہت زیادہ مہاجرین آئے تو اس وقت اور مجاہدین آئے، اس وقت جہاد سیل کا انچارج بھی رہا اور انجمن طلبہ اسلام میں مرکز کی سطح پہ بھی کچھ ذمہ داریاں میرے اوپر رہیں۔ اور اس کے بعد طالب علم جب ختم ہوئے تو ہم چونکہ انجمن طلبہ اسلام کا کوئی سیاسی ونگ نہیں ہے، تو ہم صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کو جوائن کر لیا اور الحمدللہ آج تک اس میں کام کر رہا ہوں۔ انجمن طلبہ اسلام کا آپ نے ذکر کیا ہے، ایک ملک کی طلبہ تحریک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انجمن طلبہ اسلام نے جو اہداف مقرر کیے تھے اور جس ماٹو کے ساتھ یہ طلبہ تنظیم کام کر رہی ہے، کس حد تک وہ اپنے اس ہدف کی طرف، اپنے اس ٹارگٹ کی طرف گامزن ہے اور کس حد تک کامیاب ہو سکی ہے؟ سفیر صاحب، الحمدللہ جو بھی آرگنائزیشن بنتی ہیں، ظاہر ان کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں، ان میں 100% اچیومنٹ تو ممکن نہیں ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں انجمن طلبہ اسلام واحد طلبہ تنظیم ہے جو اپنے میکسیمم ٹارگٹ اس نے اچیو کیے۔ آپ دیکھیں کہ انجمن طلبہ اسلام نے آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے جب اپنے جشن تشکیل کے موقع پہ ایک ایسا سلوگن دیا، اس نے کہا کہ جشن تشکیل یعنی اپنی سالگرہ کیسے منائی جائے، اس نے ہفتہ خدمت انسانی کے نام سے اس کو منسوخ کیا۔ پہلا دن جو تھا اس نے، اور یہ وہ وقت تھا جب طلبہ کے بام چپکلش اور قتل و غارت اور ہمارے تعلیمی پورے نظام کو خراب کیا جا رہا تھا ایک سازش کے تحت، تو اس وقت انجمن طلبہ اسلام نے ایک ایسی سوچ اور فکر دی کہ جب اس نے جشن تشکیل کے موقع پہ پہلے دن میں کہا جی کہ آپ نادار مریضوں کو خون دیں، اور یہ ایک ایسی تحریک تھی کہ اس کا اگر آپ اس ایک اسی پوائنٹ کی آؤٹ پٹ دیکھیں کہ آج آپ کو آزاد کشمیر کی بڑی سیاسی جماعتیں سے لے کے کسی بھی سماجی تنظیم تک وہ اپنے جشن تشکیل کے موقع پر یا اپنے کسی شہید کے موقع پر، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی جیسی تنظیم کو بھی وہ آئیڈیا فالو کرنا پڑا، اور وہ ایسی ایک تحریک تھی کہ جس نے دلوں کو اپنی طرف موڑا اور آج تک لوگ اس سے انسانیت کی بلڈ ڈونیشنز کے حوالے سے ایک بڑی خدمت الحمدللہ جاری۔ انجمن طلبہ اسلام کی بات کریں، دیگر طلبہ تنظیمیں بھی بہت عرصے سے ایکٹیو ہیں ہمارے ملک میں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک تو طلبہ یونینز پہ پابندی ہے ہماری اس ریاست میں، جبکہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لے مین لوگ جو ہیں، مطلب ایک عام آدمی کو بھی ٹریڈ یونین کا حق حاصل ہے، لیکن طلبہ جو کہ نرسری ہیں بیسکلی ہماری لیڈرشپ کی اور مستقبل کے جو ہمارے معمار ہیں، ہمارے جو مستقبل کی جو ہمارے فیوچر میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ یقیناً طلبہ سے ہی نکلتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران طلبہ یونین کو بحال نہیں کر رہے ہیں۔ بہت دفعہ انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہے، تو اس میں کہیں طلبہ کی اپنی بھی کوئی کمزوری آپ دیکھتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی اس میں کسی حد تک طلبہ کی کمزوری بھی، اور دوسرا پالیٹکس کا بہت زیادہ جو ہے تعلیمی اداروں میں انوالومنٹ، اور ان کے میکسیمم مقاصد جو تھے وہ طلبہ سے حاصل کرنا، جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز تھیں، اس وجہ سے بہت زیادہ وہ جو پازیٹیو چیز تھی اس کو نیگیٹو میں تبدیل کر دیا، اور معاشرے میں جو بھی چیز اگر جس ٹریک کے لیے وہ بنی ہے اس ٹریک پہ نہیں رہے ہوگی تو اس کے وہ رزلٹ جو آپ نے حاصل کرنے وہ نہیں ملیں گے۔ اسی طرح جس طرح ہمارے بہت ساری چیزیں ڈی ٹریک ہوئیں اور اس کا فائدے کی جگہ سوسائٹی کو نقصان ہوا، اسی طرح طلبہ تنظیموں میں بھی یہ پرابلم رہا، لیکن اس کا ایک بڑا لاس یہ کہ آپ کی لیڈرشپ کی بہت زیادہ کمی ہے۔
آپ جن لوگوں کو دیکھیں گے اس وقت پالیٹکس میں یا کسی اور بھی جگہ گئے، اگر ان کا بیک گراؤنڈ کسی اسٹوڈنٹ لائف میں اس نے پالیٹکس کی ہے تو اس کی سوچ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. وہ لوگوں کو چلا سکتا ہے، وہ لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہے. لیکن جو لوگ حادثاتی طور پہ سیاست میں آئے، پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے کلیدی عہدوں پہ ایسے لوگ آئے، کہیں سے لائے گئے، وہ ایک مخصوص ٹائم کے لیے وہاں رہے، ان کے کوئی آگے پیچھے ان کی سوچ فکر نہیں تھی، لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں تھا، تو وہ ڈلیور نہیں کر سکتے. طلبہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں اسپیشلی اور سب کانٹیننٹ میں بالعموم اگر دیکھیں ایک مخصوص قسم کا طرز تعلیم ہے، نظام تعلیم ہے، جس کو ہم نے پڑھا ہے کہ لارڈ میکالے کا جو ایک نظام تعلیم ہے وہ ابھی تک بدستور موجود ہے. ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنے سیاسی جلسوں میں، ہم اپنے سماجی سطح پہ، ہم اپنے ممبر و محراب پہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ اسلامی مملکت ہے اس میں ایک اسلامی نظام تعلیم ہونا چاہیے، ہمارا نصاب، ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے اس سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. لیکن ان دعووں کے برعکس ہماری جو قیادت ہے وہ اس نصاب تعلیم کو اور نظام تعلیم کو متوازن نہیں بنا سکی ہے. اس میں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس پوائنٹ کو آپ نے اٹھایا یہ اس وقت سب سے ضروری معاملہ ہے، اور پچھلے 70 سالوں میں ماسوا اس پہ باتیں کرنے کے کوئی اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اور جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. کہ آپ کسی بھی طرف دیکھیں کہ اب ماسوائے ڈگریوں کے انبار کے، یا وہ تو آپ کو اتنی نظر آئیں گی، اور ہمیں بھی اکثر موقع ملتا ہے کبھی کسی اسکول کے انٹرویو کرنے یا کسی اور جگہ، تو ہم دن بدن جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت زیادہ لو کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں جو اس وقت بیسک ہماری ضرورت تھی اس سے ہم بہت دور ہو گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان لوگوں کو لایا گیا نہ، جو رائٹ مین رائٹ پلیس پہ اگر ہوتا یہ ہم چیز نہ کرتے. اس کو بھی ہم نے پولیٹیسائز کیا، اتنا زیادہ کیا کہ ایسے لوگوں کو وہاں آ کے بٹھا دیا جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور جبکہ نصاب کے نام پہ بڑے بڑے بیرو اور بہت چیزیں بنی ہوئی، لیکن اس کی آؤٹ پٹ بالکل ہمیں زیرو نظر آئی. اس حوالے سے میں آخری بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مختلف جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ اپنے ایک خاص پیرائے میں پہچانی جاتی ہیں. جیسے انجمن طلبہ اسلام کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ عشق رسول کے فروغ کے سلوگن کے ساتھ اس نے اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیگر طلبہ تنظیموں کا ذکر کریں تو وہ بھی ایک مخصوص سلوگن کے ساتھ، ایک مخصوص ایجنڈے کے ساتھ میدان میں نظر آتی. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان تنظیموں کو، طلبہ تنظیموں کو ایک مخصوص دائرے میں رکھا ہے اور وہ اسی دائرے میں قید ہیں؟ اگر کوئی جماعت اسلامی کی فکر کو لے کے چل رہا ہے تو وہ اسی دائرے کے اندر ہے، اگر کوئی سرخ و سفید کے نعروں کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی نیشنلزم کی بات کر رہا ہے تو وہ اسی دائرے میں مقید ہے، وہ اس سے باہر نہیں جا رہا. اور انجمن طلبہ اسلام کی اگر آپ بات کریں جس کے آپ ذمہ دار رہے ہیں، تو انجمن طلبہ اسلام کو بھی ہم ایک خاص دائرے میں دیکھتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے طلبہ کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک انجمن طلبہ اسلام کی بات ہے، چونکہ اب ہم اسٹوڈنٹ لائف سے آگے آ چکے ہیں اور بہت ساری چیزیں براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھنی پڑتی ہیں، اور کچھ چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو سمجھتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ وہ آفاقی پیغام ہے جس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ طلبہ جو سیاست ہے اس میں پالیٹکس انوالو نہیں ہونی چاہیے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا اگر وہ اس طرح رہ جاتی کہ طلبہ اپنے مسائل خود دیکھتے، وہ خود اپنے لیے چیزیں کریٹ کرتے، اور وہ خود کریٹیو مائنڈ تیار ہوتے. جبکہ جب آپ کو ایک پالیسی دی جاتی ہے اوپر سے تو وہ ڈیفینیٹلی نہ وہ پالیٹکس میں کامیاب ہو سکی، یا تو وہ ایسی کوئی آئیڈیل سچویشن ہوتی کہ انہوں نے دیگر کسی مقام پہ اس پولیٹیکل پارٹی نے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ کی ہو، تو ڈیفینیٹلی وہ اگر انوالومنٹ طلبہ میں ہوتی تو اس کے پازیٹیو ریزلٹس آتے. کیونکہ وہ ادھر بھی بری طرح ناکام ہو رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی ادھر نہیں ہو سکتے. جبکہ انجمن طلبہ اسلام چونکہ اس کے پیچھے نہ کوئی ملک ہے نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس نظریہ اتنا بڑا تھا جس کے اوپر سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا، اور مختلف اوقات میں لوگ اس پہ اکٹھے ہوئے بھی ہیں. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں جب طلبہ تنظیمیں بالکل دم توڑ گئی ہیں تو پاکستان سے لے کے اس جگہ تک انجمن طلبہ اسلام کا ہی اکثر پلیٹ فارم استعمال کر کے طلبہ اس پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن جس طرف آپ نے اشارہ کیا تو ڈیفینیٹلی وہ اس میں ہم لے کر رہے ہیں
کہ طلبہ کم از کم اس قابل اگر ہو جاتے ہیں. لیکن وہی بات جو آپ نے پہلے کی, نظام تعلیم ہمارا ایسے نہیں, آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہی نہیں کرتا جو آپ کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس نے کل جا کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. اس میں وہ سلیبس میں وہ چیزیں شامل ہی نہیں, یا پڑھانے والوں لوگوں میں وہ کریکٹر ہی نہیں رہا کہ لوگ اس طرح کے تیار ہوں جو آگے ملک کی باغ دوڑ. 20 جنوری 1968 غالباً انجمن طلبہ اسلام کا یوم تاسیس ہے. اس اعتبار سے آپ سلور جوبلی بنانے جا رہے ہیں. ATI کی اگر ہم بات کریں, لاکھوں طلبہ یقیناً اس پلیٹ فارم سے گزرے ہیں, اس کی تربیت سے گزرے ہیں. تو اگر آپ سے یہ بات ہم پوچھیں کہ وہ آج کہاں ہیں, ایک تو آپ نے پلیٹ فارم جیسے کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا آپ نے بتا دیا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے وابستہ چند ہزار لوگ ہی ہوں گے یقیناً, لیکن بہت بڑی ایک طلبہ کی تعداد ہے جو اس مشن کے ساتھ, اس کاز کے ساتھ وابستہ رہی ہے. وہ آج کہاں ہے؟ جی میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ انجمن طلبہ اسلام نے بتایا کہ فلاح انسانیت, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دوسرا نام آپ فلاح انسانیت ہے, چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی سے یہی چیزیں ملتی ہیں. تو انجمن طلبہ اسلام کے اس وقت 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں کلیب ٹرسٹ جو ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کے فارغ دوست ہیں ڈاکٹر غلام قادر فیاض, انہوں نے بتایا وہ اس وقت ہزاروں پیشنٹس کے جو ہے ہونٹ تالو کٹے جو مریض ہیں ان کے مفت پلاسٹک سرجری کر چکے ہیں, اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس وقت افغانستان اور اس ایریے کو بھی کیٹر کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی آزاد کشمیر میں بھی ہم اس وقت تقریباً 1100 سے زیادہ پیشنٹس کی پلاسٹک سرجری کروا چکے ہیں, اور اس وقت فری اس وقت کہیں بھی اس میں تقریباً 70,000 سے لے کے 1 لاکھ تک اخراجات آتے ہیں. تو وہ ہم الحمدللہ اس وقت تک راضی. اسی طرح ہماری المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پوری دنیا میں اس وقت کام کر رہی ہے, اور اس وقت جو ہمارے صرف 1,25,000 پچھلے 4-5 سالوں میں ہم نے کہ آئیز جو ہے کیٹریکٹ ریموول سرجریز ہم نے کی ہیں. اسی طرح ہم نے پوری دنیا کے لوگوں کو جو ویلفیئر ہے جہاں بھی آپ دیکھیں وہاں دنیا کو ہماری آپ کو انجمن طلبہ اسلام کے سابقین ہی نظر آئیں گے. مسلم ہینڈز اس وقت تقریباً 53 کنٹریز میں کام کر رہی ہے. اس کے بانی بھی جو ہیں وہ بھی انجمن طلبہ اسلام سے فارغ, چونکہ آپ کو جو سوچ طلبہ اسٹوڈنٹ لائف میں ملی وہ لوگوں کی ویلفیئر تھی. اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے آپ کو دکھائی کہ وہ 3-4 پلیٹ فارم اگر آپ دیکھیں تو وہ آل اوور دا ورلڈ اس وقت اپنا کام کر رہے ہیں. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے اوپر اگر ہم بات کریں, بہت بڑا نیٹ ورک ہے, پورے پاکستان میں موجود ہے, اور یقیناً پاکستان سے باہر بھی بعض جگہ پہ ہوگا, آپ بتائیں گے. آزاد کشمیر میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کو آپ چیئر کر رہے ہیں, تو ذرا اس کی تفصیل بتائیں گے کہ آزاد کشمیر میں المصطفیٰ کا کیا سیٹ اپ ہے؟ جی, المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی واحد تنظیم ہے جس کی ساری ایڈمنسٹریشن والنٹیئرز ہوتی ہے. جہاں بھی ہمارے آپ دوست کراچی سے لے کے یہاں دیکھیں گے تو والنٹیئرز ہیں سارے, وہ اپنے اپنے بزنس, اپنی جاب, کوئی اور کام کرتے ہیں, اس سے جو ٹائم ملے تو وہ ہم اب ویلفیئر کے لیے وقف کرتے ہیں, اور کوئی وسائل جو ہیں وہ NGO سے نہیں لیتے. ایک تو یہ ہماری یونیک ایکٹیویٹی. دوسرا اس وقت تقریباً ہم 9 ڈسٹرکٹس میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی AJK میں کام کر رہی ہے, اور باقی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں وہ کسی اسپیسیفک کسی ایک کام کو لے کے آگے چلتی ہیں. تو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ میں آپ کو یہ کہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کے مہربانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کوئی ایسا کام جو ہم نیڈ بیسڈ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمیونٹی کی ضرورت ہے ہم اس میں کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی پرمنٹ ریسورسز نہیں ہیں, لیکن وسائل نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس وسیلہ اتنا بڑا ہے جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ کبھی ہمارے ہاتھ اس کام کو کرتے ہوئے رکے نہیں ہیں. اس وقت 3-4 فیلڈ میں ہم جو ہیں وہ AJK گورنمنٹ کو آپ سمجھ لیں کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں, جن میں جہاں بھی کوئی موتیے کا سفید موتیہ ہو تو اس کے ہم تھرو آؤٹ AJK اب ہم کیمپ لگا رہے ہیں. اور مظفر آباد میں اس حد تک ہم اللہ کی مہربانی سے کامیاب ہو گئے کہ اب ہم سال میں 2 کیمپ لگاتے ہیں, نیلم ویلی, فارورڈ کوٹا, اور دیگر جہاں ہم افورڈ کر سکیں وہاں ہم کیمپس لگا رہے ہیں. اسی طرح جو ہونٹ تالو کٹے جو مریض ہیں آپ دیکھیں کہ میکسیمم پہلے ہم مختلف ڈسٹرکٹس میں AJK میں وہ کیمپس لگاتے تھے, لیکن اب ہمارا جو لاسٹ کیمپ ہوا ہے وہ ہم نے بٹگرام میں خیبر پختونخوا میں کیا, اس لیے کہ اس میں بہت بڑی ٹیم ہماری موبلائز ہوتی ہے, اور اس میں ہمیں تقریباً 40 رکنی ٹیم ہوتی ہے, اور صرف 10 اس میں پلاسٹک سرجن ہوتے ہیں. تو یہ سارا ایریا ہم نے کیٹر کر لیا. اب ہم نے KKP کا کچھ ایریا آزاد کشمیر کا کر کے کسی ایک سینٹرل پلیس پہ ہم لوگوں کو لے کے آتے ہیں تاکہ ان کو
फैसिलिटेट। इन केस ऑफ डिज़ास्टर जब कोई वाक़ होता है, जैसा कि अर्थक्वेक 2005 का आपने देखा है, इसके बाद यहाँ पे फ्लड भी आया और इस तरह की कोई जब बातें हंगामी सूरत हाल होती है, तो अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी क्विक रिस्पांस के तौर पर क्या कुछ करने की सलाहियत रखती है, या आज से पहले आपने क्या किया है? जी, ये अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी एक छोटे हादसे लेके, गाड़ी का हादसे से लेके कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि हम उसमें अपनी ज़रूर अपना जो खिदमत हो उसको पेश करते हैं। इस वक्त अगर अल्लाह ना करे कहीं हादसा हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, हमारे पास एम्बुलेंसेस, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन, ड्रेसिंग का सामान, जो फर्स्ट एड आप कहते हैं, वो हमारे पास हर वक्त तैयार होती है। हम फ़ौरन वहाँ हमारी टीम मूव कर जाती है। अगर कोई बड़े लेवल का डिज़ास्टर हो जाए, जिस तरह अर्थक्वेक 2005 हुआ, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके कह सकता हूँ, और ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड भी हैं, कि शायद वाहिद अदारा था, बड़े बड़े अदारे जो क्लैप्स हो गए थे, कि वाहिद अदारा था जिसने उस वक्त अपनी खिदमत सर अंजाम दी। और ना सिर्फ एक सेक्टर में, बल्कि हमने एक तरफ जो इंटरनेशनल NGOs आई थी उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया, उनको यहाँ ग्राउंड फ्राहम किया, दूसरी तरफ पका पकाया खाना हमने दिया, तीसरी तरफ हम डेब्रीज रिमूव का प्रोजेक्ट किया, और इसी तरह हमने जो है फूड पैकेज हमने अनाउंस किए। हमने WFP, यूनिसेफ, UNHCR, इन सब लोगों को अपना जो पैटर्न था उस पर हमने लाने के लिए कोशिश की। शेल्टर होम के हवाले से भी आपने एक कॉन्सेप्ट दिया था। जी, वो लोकल होने की वजह से, चूँकि ये प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की कि जो एक चीज़ सामने आ जाए तो सारे लोग बगैर सोचे समझे उसके पीछे दौड़ जाते हैं। तो हमें पता था कि जो अक्टूबर का महीना था और जो आगे सीज़न आने वाला है, टेंट्स जो हैं वो सफिशेंट नहीं है हमारे इस एरिया के लिए। स्पेशली आप जो पहाड़ी इलाका है जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ तो टेंट का, उस कमज़ोर टेंट का सर्वाइवल नहीं है। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि 8 अक्टूबर को ज़लज़ला हुआ, तो 17 अक्टूबर को हमने पहला शेल्टर होम का कंसेप्ट लिया, और उसमें ये था बाग में उस वक्त वो शौकत अजीज़ साहब भी आए और कर्नल नसीम मरूम जो थे वो भी थे, और हम भी यहाँ से गए। वहाँ हमने 20 CGI शीट्स, आज मुझे याद है, वहाँ कुछ आपका जो दीगर मटीरियल उसको कीलें वगैरह थोड़ी, और यहाँ तक कि हमने बाज़ इलाकों में हमने जो वो चिराई के लिए मशीनें इंस्टॉल की, कि लोगों के पास जो उनकी लकड़ियाँ बची उसको काट के एक प्रॉपर साइज़ में बना के 20 बाई 10 का एक शेल्टर बनाया, उसके ऊपर CGI शीट डाल के उनको। वो एक ऐसा आइडिया था कि लोगों ने फौरी तौर पे, कुछ तो हम कर पाए, कुछ लोगों ने अपने गिरे हुए मकान खड़े किए, किसी के साथ 4-5 चादरें बची CGI शीट उन्हें बिछा के, तो वो ज़लज़ले के दौरान हमने देखा कि यहाँ पे एक बड़ी तादाद में डोनेशन आई है मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म से। ऐसी तंजीमों को हमने देखा है कि जिनका ना उस ज़लज़ले से पहले कोई नामो निशान था, और ना ही उसके कोई 2-4 साल के बाद आज तक दोबारा कोई नाम हमने सुना है उनका। वो 2-4 साल तक वो मंजर पर रही हैं। तो लगता है कि काफ़ी ख़तीर किस्म की मालियत के जो फंड्स हैं वो इस ज़लज़ला मुतासरा इलाक़े के लोगों के लिए आए, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए आए, लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं लगे। आप चूँकि फील्ड में रहे हैं, आपने एक मुख्तलिफ़ खैमा बस्तियाँ भी लगाई हैं। आपकी खैमा बस्ती में कोफ़ी अन्नान जो कि सेक्रेटरी जनरल थे UN के, वो भी आए। इस लेवल पर आपने काम किया है। जनाब परवेज़ मुशर्रफ यहाँ पे आए थे। तो आप किस नज़र से देख रहे हैं कि वो जो NGOs का एक सैलाब आया था डोनेशन कलेक्ट करने के लिए, किस हद तक वो डोनेशन आवाम की फलाह पे लगी है? जिससे सब हमने चूँकि पहले से ये एक पॉलिसी रखी हुई, कभी अपना काम करते हैं, दूसरे किसी पे उस तरह तनकीद नहीं करते, उससे बचा जाए। लेकिन जो चीज़ जिस तरफ आपने तवज्जो दिलाई, वो बहसीत रियासत के एक बाशिंदा होने को हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि जितनी भी इंटरनेशनल NGOs हैं, अगर आप उनका पैटर्न ऑफ वर्क देखें तो वो इस तरह कर रहे हैं जिसका फ़ायदा उतना नहीं होता, इसलिए कि उनकी कैपिटल कास्ट जो है, एडमिन कास्ट, वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसको मतलब उसका वो इम्पेक्ट नहीं होता। मसलन अब हमारे पास कोई 1 लाख रुपए की डोनेशन देते तो वो 1,05,000 तो हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो हमारा वो लाख में से जो 50,000 हमारी एडमिन कास्ट हो। इस तरह तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं। फिर बहुत सारी चीज़ें जो स्पेशली डिसेबल पे कुछ लोग काम करने के लिए, उन्होंने बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा की। फिर एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हुए हैं बाज़ जो मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल WFP का था हमारा, उसकी बहुत ज़्यादा इस पर नेगोशिएशन रही। उनका ये था कि आप लोगों को खुली जगह पे, एक जगह पे इकट्ठे करें,
پھر ہم ان کو فوڈ پیکج دیں گے. اب ہمارا ان کے ساتھ یہ تھا کہ کسی کا گھر ڈیمیج ہو گیا, مظفر آباد کو اتنا پھیلا ہوا نہیں, بہت چھوٹا سا سٹی ہے, مثلا آپ تارکآباد کو لے لیں تو وہاں لوگوں کا آدھا گھر گرا ہے, کسی کا واش روم بچا ہے, کسی کا کچن بچا ہوا ہے, تو آپ وہیں کوئی اتنا مشکل ایریا نہیں, ہم ان کو فوڈ پیکج ان کے گھروں تک ایزیلی پہنچا سکتے ہیں. ان سے ہماری جب بات نہیں ہو سکی تو پھر ہم نے اسی طرح کارڈ ایشو کر کے ان کو فوڈ پیکج اپنا کچن آئٹم سے لے کے ساری چیزیں گیس سلنڈر تک مہیا کر کے ان کو دیا. اس کے بعد انہوں نے ہماری پالیسی کو فالو کرتے ہوئے اس طرح کام کیا. اس طرح کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, لیکن ان سے زیادہ جو ہمارا جو ہے تھا نا, جو بہت ساری چیزیں ہم نے پلاننگ میں بہت ہم نے لیٹ کی. مجھے آج بھی یاد ہے ترکش اسپیشلی ترکی کے جو NGOs تھی وہ اس لیول کی تھی, جو ہمارا جو پرماننٹ انفراسٹرکچر تھا اس کو بھی ری ایبلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ تیار تھی. مطلب وہ ہمیں آج بھی یاد ہے, وہ کہتے ہیں جتنا آپ کا بجلی کا نظام ہے یہ ہم آپ کو انڈر گراؤنڈ کرتے ہیں, لیکن ہم وہ ماسٹر پلان کے چکر میں پہلے کافی عرصہ اس میں لگے رہے. جب وہ ہوا تو اس وقت تک لوگوں نے اپنی کنسٹرکشن کر لی, اور اس کو کوئی 5% بھی ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے, جس کی وجہ سے ہم نے وہ سارے ریسورسز جو تھے وہ آئے تھے وہ ہم نے ضائع کر دی.